دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی انوکھی کہانی لے کر حاضر خدمت ہے جس کہانی سے آپ کو ایک ایسا انوکھا سبق حاصل ہوگا کہ اس سے پہلے شاید ہی آپ نے کبھی کسی کہانی سے ایسا سبق حاصل کیا ہوگا۔ بشرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اس کہانی کو پوری سننا ہوگا، تبھی آپ اس کہانی کا انوکھا اور ایک گہرا راز جان سکو گے، جس سے آپ کو ایک ایسا سبق حاصل ہوگا جو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہانی ہے ایک راجا اور اس کی 7 بیٹیوں کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں، پر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، اور جو لوگ اس کے سوال کا جواب دے دیتے اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اور جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری اتنی شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور پورا بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت جو میرے نصیب میں لکھ رکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت ہے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ میں رات کو آگ جلا سکوں، جس کی وجہ سے رات کو کوئی بھی جنگلی جانور میرے پاس نہیں آئے گا اور رات بھی سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنے ویران جگہ پر جھوپڑی۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا عجیب شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے اور وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے عجیب کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا عجیب شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا عجیب اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور صبح شہر چلا جاؤں گا
اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھوپڑی میں کھانے پینے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، اور وہاں سے تم گھڑا بھر کر لے آنا۔ صبح کو بوڑھا جئیب شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھوپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک ہیرا پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال پتھر اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں یہ لال پتھر چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال پتھر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور پھر اگلی رات ٹھیک اسی طرح شہزادی اس برتن میں دودھ بھر کر باہر رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال پتھر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا جئیب بھی شہر سے واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ بیش قیمتی لال پتھر دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے، اور بوڑھے جئیب کو 3 لال پتھر دے دیتی ہے اور کہتی ہے شہر میں جا کر یہ لال پتھر بیچ دو، اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور ڈھونڈ کر لانا۔ باقی 4 لال پتھر شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا جئیب اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر عیش و آرام، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہے۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب مزدور کام کرتے ہیں، جس سے ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر جیسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں یہ اچھا ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی ہر طرف اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ ایک پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے یہاں۔ جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ پھر ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں جاتا ہے، اور شہزادی ان سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے، اور آخر میں بادشاہ شہزادی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں تمہارے کہنے پر ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔
سب شہزادی آپس میں باتیں کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنی ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے تو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، اور شہزادی پھر تمہاری قیمت میں چاہے میری ساری بادشاہت کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اس اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی تک 4 لال بیش قیمتی ہیرے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں ایک رشک کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش ہم نے بھی تب یہاں کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کو پورا جاننے کے بعد آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ آپ کو اس واقعہ سے وہ کون سا انوکھا سبق حاصل ہوا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے چاہنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور رب نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی میں چاہے کیسی ہی مشکلات پریشانی کیوں نہ آ جائے، ہمیں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔